Assalamu alaikum class. How are you beta? Hope you will be fine and your family. Now we are starting our today's lecture. Today's our topic قصہ حضرت صالح علیہ السلام. ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا انٹروڈکشن جو ہے اسے مکمل کر لیا ہے. جتنے بھی انٹروڈکشن کے پوائنٹس ہیں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سورۃ الاعراف جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78 اور 79 کی ٹرانسلیشن کریں گے. 78 اور 79 آیات. پیج نمبر ہے ہمارا 64 اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عمل میں جو پوائنٹس ہمارے سورۃ الاعراف میں ڈسکس ہوئے ہیں ہم ان پہ بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 78. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پس ان لوگوں کو زلزلہ نے پکڑ لیا. ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ زلزلہ کا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے. کیسے؟ اوندے منہ وہ اپنے گھروں میں گر پڑے اور اسی طرح وہ پڑے رہ گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ پس صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا. تو ان کی طرف جو پیغمبر صالح علیہ السلام تھے انہوں نے بھی ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ یا قومی اور فرمایا اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّي یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے. ابلغتکم پہنچا دیا ہے تم تک، رسالات پیغام، ربی اپنے رب کا، لقد یقیناً میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. خیر خواہ یعنی کہ جو بھلا چاہنے والے ہیں یقیناً تم انہیں پسند نہیں کرتے جو تمہارا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پیج نمبر 72 پہ آ جائیں. پیج نمبر 72 پہ علم و عمل کی باتیں. 15 سپٹمبر 2020 اینڈ ڈے از ٹیوزڈے. اس میں علم و عمل کی باتیں میں جو سورۃ الاعراف کے پوائنٹس ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ سورۃ الاعراف میں کیا فرمایا گیا تھا. سیکنڈ نمبر پہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 ہے. رسولوں اور ان کے معجزات کا انکار کرنے والوں کو ہمیشہ عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے جتنے بھی ہم نے اب تک قصے پڑھے ہیں ان کی قوموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ انہوں نے رسولوں کا اور ان کے معجزات کا انکار کیا. اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 ہے. ہمیں برے لوگوں کی باتوں میں آ کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. بیٹا وہ لوگ جو برے ہوتے ہیں، جو حق کو مانتے نہیں ہیں، ان کی باتوں میں آ کر کبھی بھی ہمیں حق کا ساتھ، سچائی کا ساتھ، بھلائی کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 میں ہے معجزات اللہ کی قدرت کا اظہار ہیں اور رسولوں کی سچائی کی دلیل ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے جو ہے وہ پہاڑوں میں سے نکالی. ان کے پاس جب گائے آئی تو وہ پہاڑوں میں سے آئی تھی. تو کیا کسی انسان کی قدرت ہے کہ وہ پہاڑ میں سے کسی گائے کو پیدا کرتا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. اور وہ گائے جو تھی وہ پورے کا پورا جو کنواں ہے پانی کا وہ پی جاتی تھی. اور یہ کسی بھی جانور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور وہ کسے دیتا ہے؟ اپنے رسولوں کو، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے رسول، میرے پیغمبر میرے بھیجے ہوئے ہیں اور سچے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 79 میں ہے
رسولوں کی طرح ہمیں بھی لوگوں کی بھلائی اور ہمدردی کے جذبہ سے نیکی کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو بھلائی اور ہمدردی کے جذبے سے نیکی کی طرف لے کر آئیں، نہ کہ ہم برائی کی طرف جائیں، ہم انہیں نیکی کی طرف لے کر آئیں، ہم تبلیغ کریں جو ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر ہمارے تک لے کر آئے ہیں اس کی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 75 میں ہے، عموماً حق کو قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے طبقہ غریب اور کمزوروں کا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی سچائی اور حق کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کون قبول کرتا ہے؟ جو غریب، ندار اور کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظلم کی چکی میں پس چکے ہوتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے سچائی اور حق کو قبول کرتے ہیں، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ سچائی ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 77 ہے اور 78 ہے، اور اسی طرح یہی جو بات ہے یہ سورۃ ہود میں بھی کہی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ، کہ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں اللہ کی رحمت سے، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، اور اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے قبول کرنا ہے بیٹا، اس کو ویسے ہی ماننا ہے جیسے وہ لے کر آئے ہیں۔ یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے 17 سپٹمبر کا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔